بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی اللہ علی محمد وعلی آل محمد۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہوگا، کل ہم نے ایک ویڈیو جو تھی وہ کینوا کے متعلق بنائی تھی۔ وہ کینوا کا ہاف کورس تھا، جو دوسرا ہاف ہے وہ ابھی ہم ریکارڈ کرنے لگے ہیں۔ تو آپ سے پہلے گزارش ہے کہ جنہوں نے چینل سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں۔ تو چلو پھر سب سے پہلے ہم کینوا کے اوپر چلتے ہیں۔ اس کے لیے میں یہاں پر اب کینوا کے اوپر جاتا ہوں۔ کینوا کے اوپر آپ لوگوں کا سب کا اکاؤنٹ بنا ہوا ہے، ہوپ سو آپ لوگوں نے بنا لیا ہوگا۔ اب بنانے کے بعد یہ ہوم سکرین ہے جو آپ کو سب سے پہلے نظر آتی ہے۔ تو یہاں پر یہ جو سرچ باکس ہے اس کے اندر میں لکھتا ہوں فیس بک پوسٹ۔ یہ لکھتا ہوں فیس بک پوسٹ، لکھا تو سب سے پہلے میرے پاس ایک ٹیمپلیٹ آ رہا ہے فیس بک پوسٹ کے نام کا، جس کا سائز ہے 940 بائی 788۔ تو اس چیز کو بھی آپ لوگ نوٹ ڈاؤن کر لیں کہ جو فیس بک پوسٹ ہے اس کا جو سائز ہوتا ہے فیس بک پوسٹ کے اوپر، جو فیس بک پہ پیجز کے اوپر پوسٹ لگائی جاتی ہے، اس کی جو پکچر کا سائز ہوتا ہے وہ 940 بائی 788 پکسلز ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اس چیز کو آپ لوگوں نے نوٹ کر لینا ہے۔ میں یہاں پر فیس بک پوسٹ کے اوپر کلک کرتا ہوں۔ جیسے ہی میں نے کلک کیا تو کیا ہوا کہ اب اس ریلیونٹ سائز کے اندر جتنے بھی ٹیمپلیٹس موجود ہیں ان تمام ٹیمپلیٹس کو اس نے اوپن کر کے ہمیں دکھا دیا۔ اب ان میں سے میں کوئی بھی ٹیمپلیٹ کو چوز کر سکتا ہوں۔ آج انشاءاللہ آپ لوگوں کو پرو اکاؤنٹ کی ایکسیس بھی دے دوں گا، پھر آپ ان سب یہ جو پرو والے آپ کے پاس ڈیزائنز ہیں ان سب کو ایکسیس کر پائیں گے۔ میں یہاں پر کریٹ اے بلینک فیس بک پوسٹ کے اوپر کلک کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے جی، میں نے یہاں پر کلک کیا تو اب یہاں پر ہم وہی پرانے والی جگہ جہاں پر ہم لوگوں نے کل ایک لوگو کریٹ کیا تھا، تو آج ہمارے پاس ایک پیج اوپن ہو گیا ہے کہ جس کے اندر آپ اپنی فیس بک کے ریلیٹڈ پوسٹ جو ہے وہ بنا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، ساتھ ساتھ ہم لوگ اس میں جو اور ایلیمنٹس ہیں، جو اور چیزیں ہیں، ان کو بھی ساتھ ساتھ دیکھتے جائیں گے۔ اب فار ایگزامپل جی، ان میں سے یہ والا جو ٹیمپلیٹ ہے یہ فری میں پڑا ہوا ہے، اس کو میں یوز کرنا چاہتا ہوں تو میں نے سمپلی کیا کرنا ہے جی، کلک کرنا ہے اور وہ میرا جو ڈیزائن ہے وہ یہاں پر لگ جائے گا۔ ٹھیک ہے جی، یہاں سے آپ سمپلی کلک کریں گے تو اس جگہ پر وہ لگ جائے گا۔ اب یہاں پر اس ڈیزائن کو جب میں نے چوز کیا تو اب اگر یہاں پر آپ دیکھیں اس جگہ پر یہ جو فوٹو لگی ہوئی ہے اس کے ساتھ وہ لکھا ہوا آ رہا ہے ریموو واٹر مارکس۔ ٹھیک ہے جی، ریموو واٹر مارکس کا یہاں پر آپشن دے رہا ہے، تو مطلب یہ جو امیج ہے یہ پرو اکاؤنٹ کی امیج ہے، اس کو آپ یوز نہیں کر سکتے۔ تو اس کو میں یہاں سے سلیکٹ کر کے ڈیلیٹ کی پریس کروں گا تو یہ جو میرا بیک کے اوپر فوٹو لگی ہوئی تھی وہ جو ہے وہ ڈیلیٹ ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے جی، وہ ڈیلیٹ ہوگی اور یہ میرے پاس سمپل جو ڈیزائن ہے وہ یہاں پر پڑا ہوا ہے۔ اب ہم نے کل ٹیکسٹ کی بات کر لی تھی۔ ٹھیک ہے جی، ٹیکسٹ کے اوپر ہم لوگوں نے پورا ایک گو تھرو کر لیا تھا کہ ٹیکسٹ کو آپ کس طرح سے، جیسے یہ ٹیکسٹ ہے تو یہاں پر آپ ٹیکسٹ کو کس طرح سے چینج کر سکتے ہیں یا ٹیکسٹ کو کس طرح سے آپ ایڈٹ کر سکتے ہیں۔ میں ایڈ پیج پہ کلک کرتا ہوں، تھوڑا سا پچھلی باتوں کو ریوائز کرتے ہیں۔ ایڈ پیج پہ کلک کر کے یہاں پر آپ کے پاس ایک بلینک پیج آ جائے گا۔ میں آج ٹیکسٹ کو ہی تھوڑا سا آگے لے کے جاتا ہوں۔ یہاں پر یہ جو سائڈ بار ہے اس میں ٹیمپلیٹس کے بعد ایلیمنٹس نظر آ رہے ہیں، اس کے بعد اپلوڈز نظر آ رہے ہیں اور اس کے بعد ٹیکسٹ نظر آ رہا ہے۔ میں یہاں سے ٹیکسٹ کو کلک کرتا ہوں۔ یہاں پر اب آپ کے پاس یہ آپشن ہے جی، یہ آپ کے پاس 3 ملٹیپل آپشن ہیں۔ اگر آپ کوئی ہیڈنگ ایڈ کرنا چاہتے ہیں، میں یہاں پر ایڈ کرتا ہوں، کلک کیا، ایڈ ہو گیا۔ اب میں یہاں پر کچھ بھی لکھوں گا اگر تو وہ یہاں پر ہیڈنگ کی فارم کے اندر یہاں لکھا جائے گا۔ جو پرومیننٹ ہوتا ہے وہ آپ کے پاس ہیڈنگ جو ہے تھوڑا پرومیننٹ ہوتی ہے تو وہ اس طرح سے لکھا جائے گا۔ اس کے علاوہ اگر میں یہاں سب ہیڈنگ ایڈ کرنا چاہوں تو اس کے اوپر کلک کروں گا تو یہ ایک میرے پاس ٹیکسٹ کا جو ہے الگ سے سیکشن ہو جائے گا، اس میں الگ سے ٹیکسٹ لکھ سکتا ہوں۔ اس کے علاوہ نیچے اگر جائیں ہم یہاں پر تھوڑا سا اگر نیچے دیکھیں تو یہاں پر ڈفرینٹ فونٹس کے کمبینیشنز ہیں، جس طرح یہ ایک فونٹ کا کمبینیشن ہے، یہ ایک فونٹ کا سٹائل ہے، یہ ایک فونٹ کا سٹائل ہے، یہ ایک فونٹ کا سٹائل ہے۔ اس طرح سے آپ کو ڈفرینٹ فونٹ کے سٹائلز نظر آ رہے ہیں جن کو آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ ابھی ان میں سے ہم صرف جو فری والے ہیں انہی کو استعمال کرنا دیکھیں گے۔ ٹھیک ہے جی، یہ والا جو ہے اس کو میں اگر استعمال کرنا چاہتا ہوں، یہ سٹائل مجھے پسند آیا، اگر میں اس کو استعمال کرنا چاہتا ہوں تو میں کیا کروں گا، میں سمپلی اس کے اوپر کلک کروں گا
जैसे ही क्लिक किया तो इस जगह पर वो जो मेरा टेक्स्ट था वो उसी सेम टेक्स्ट के स्टाइल के अंदर यहाँ पर आ गया। मैं अगर इधर आऊँ इस जगह पर, इस टेक्स्ट को ज़रा मैं क्लिक करूँ, ठीक है जी, ये मैं अभी आ रहा हूँ तो ये पॉइंट आउट कर रहा है, सेलेक्ट नहीं हो रहा। जैसे ही मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ से मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, अब ये मेरा टेक्स्ट जो है वो सेलेक्ट हो गया। ठीक है जी, ये ऊपर टेक्स्ट है और ये नीचे टेक्स्ट है, ये अलग अलग टेक्स्ट हैं, लेकिन ये दोनों जो हैं वो अलग अलग टेक्स्ट बनाकर उनको ग्रुप किया गया है। ठीक है जी, ग्रुप की निशानी क्या होती है कि ये नीचे जो आपको डॉटेड लाइन नज़र आ रही है और ये बीच में लाइन नज़र आ रही है, तो इट मीन्स कि ये दोनों टेक्स्ट अलग अलग हैं और इनको अलग अलग जो टेक्स्ट हैं उनको मिलाकर ग्रुप किया गया है। अब पहले तो आपको इसको अनग्रुप करके समझाता हूँ, तब आपको समझ आएगी। अभी आपको शायद इस बात की समझ नहीं आई। मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ पर जाता हूँ जी मोर के ऊपर, यहाँ पर ये ऑप्शन है अनग्रुप का। ठीक है जी, अनग्रुप का ऑप्शन है। मैं जैसे ही अनग्रुप के ऊपर क्लिक करता हूँ और अब मैं ज़रा साइड पे अगर क्लिक करूँ तो अब आपको ज़रा समझ आएगी कि अगर मैं अब ऊपर वाला टेक्स्ट इसको मूव करता हूँ तो अब ये अलग से मूव हो रहा है और ये जो नीचे वाला टेक्स्ट है ये अलग से मूव हो रहा है। दोनों जो टेक्स्ट हैं उनकी जो मूवमेंट है वो अलग अलग हो रही है, दोनों इकट्ठे मूव नहीं हो रहे। जबकि मैं अगर वापस जाऊं और इसको ग्रुप के अंदर वापस लेके जाऊं, अब ये ग्रुप के अंदर हैं तो इनको मैं मूव कर रहा हूं तो ये इकट्ठे मूव हो रहे हैं दोनों टेक्स्ट। और अगर इसको मैं इधर ये मैं करता हूँ जी, अंडू करता हूँ, ठीक है जी, सॉरी, मैं इसको दोबारा से यहाँ से अनग्रुप करता हूँ तो अब ये अनग्रुप हो गए। अब मैं इसको कहीं और लेके जा सकता हूँ और इसको मैं किसी और जगह पर अलग से लेके जा सकता हूँ, इन दोनों को इकट्ठा मूव नहीं कर सकता। तो ग्रुप करने से फ़ायदा क्या होता है कि अगर एक टेक्स्ट आपने दूसरे टेक्स्ट के साथ मिलाकर एडजस्ट कर लिया और अब उन दोनों टेक्स्ट को आप कहीं पर भी अपने डिज़ाइन के अंदर मूव करना चाहते हैं। अगर मैं ऊपर से आपको यहाँ से एग्जांपल दूँ कि फॉर एग्जांपल ये जो आपका बॉक्स है, ठीक है जी, ये भी बॉक्स लगाना भी बताऊंगा किस तरह से लगाते हैं। ये जो एक बॉक्स लगा हुआ है और उसके ऊपर ये जो टेक्स्ट लगा हुआ है, अब ये मैंने यहाँ पर लगा लिया। अब उसके बाद मेरा दिल करता है कि मैं इन दोनों को उठाकर यहाँ पर ले आऊँ, रीड मोर के नीचे यहाँ पर ले आऊँ। ठीक है जी, तो मैं क्या करूँगा, पहले इसको टेक्स्ट को उठाकर लेके आऊँगा और उसके बाद इसको उठाकर यहाँ लेकर आऊँगा। लेकिन मैं क्या करूँ, मैं अगर एक काम करूँ कि मैं पहले इसको बॉक्स को सेलेक्ट करूँ और कीबोर्ड से मैं शिफ्ट की प्रेस करूँ और उसके बाद मैं टेक्स्ट को भी सेलेक्ट कर लूँ, शिफ्ट की प्रेस करके रखना है। और पहले आपने बॉक्स को सेलेक्ट किया, उसके बाद आपने दूसरे एलिमेंट को सेलेक्ट किया जिसको आपने ग्रुप करना है। अब ये दो इकट्ठे हो गए। अब मैं यहाँ पर आता हूँ मोर के ऊपर, मोर के ऊपर आकर इनको ग्रुप करता हूँ। तो अब क्या हुआ, अब ये दोनों ग्रुप में आ गए। तो अब अगर इनको मैंने मूव करना है तो इन दोनों को मैं इकट्ठा मूव कर सकता हूँ। ठीक है जी, अब इन दोनों को मैं इकट्ठा मूव कर सकता हूँ तो इसमें मुझे बार बार इस टेक्स्ट को या इस ये जो मेरे पास बॉक्स था इन दोनों को बार बार मूव करने की, अलग अलग मूव करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है जी, एक तो ये आपको ग्रुप का कॉन्सेप्ट समझाना था। उसके बाद ये जो रीड मोर वाला टेक्स्ट है, ये जो आपके पास रीड मोर वाला टेक्स्ट है, इसका मैं टेक्स्ट का साइज थोड़ा सा बड़ा करता हूँ और यहाँ पर आपको एक और चीज़ समझाता हूँ। यहाँ पर हम लोगों ने ये सारी चीज़ें देखी थी जी। अब यहाँ पर इफेक्ट्स के ऊपर अगर आऊँ तो ये हम लोगों ने कल डिफरेंट जो हमारे पास इफेक्ट्स थे वो हम लोगों ने पढ़ लिए थे। तो यहाँ से आप कोई भी इफेक्ट, अगर आप लोगों को कल समझ नहीं आई थी तो मैं ज़रा यहाँ पर रिवाइज कर रहा हूँ कि आप इनमें से कोई भी अपनी मर्ज़ी का जो फ़ॉन्ट का स्टाइल है जो वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है जी, सेलेक्ट करके आप उसको अपनी मर्ज़ी से कलर वगैरह भी दे सकते हैं। ये हर एक के नीचे आपको डिफरेंट ऑप्शन नज़र आएंगे, उन ऑप्शंस को आप देख सकते हैं और उनको आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी, इसको मैं यहाँ से दे देता हूँ डॉक्यूमेंट वाला कलर, यही वाला कलर दे देता हूँ और ये जो मेरे पास रीड मोर वाला जो फॉन्ट का है उसको मैं वाइट कर देता हूँ। ठीक है जी, तो ये समहाउ इस जैसा बन गया। अब इसके बाद मैं यहाँ पर आता हूँ जी,
ठीक है जी। इधर आकर मैं क्या करता हूँ, मैं अब यहाँ टेम्पलेट्स के बाद जो दूसरा ऑप्शन है वो है एलिमेंट्स का। ठीक है जी, मैं एलिमेंट्स में आता हूँ और आज हम एलिमेंट्स को एक्सप्लोर करते हैं कि एलिमेंट्स में क्या क्या चीज़ें होती हैं जिनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले आती हैं जी लाइंस और स्पेसेस। अब इसके अंदर ये ऑप्शन लिखा हुआ है सी ऑल, यहाँ पर क्लिक करूँगा। जैसे ही क्लिक किया तो अब जितनी भी लाइंस और जितनी भी लाइंस और शेप्स मेरे पास यहाँ पर मौजूद हैं एलिमेंट्स के अंदर, वो सारी की सारी यहाँ पर नज़र आ जाएंगी। उनमें से आप वक्तन फ़वक्तन जो भी आपको रिक्वायर्ड हो, जो डिज़ाइन के मुताबिक आपने यूज़ करनी हो, सिंपली आपने क्या करना है, जस्ट क्लिक करना है और वो यहाँ पर लग जाएगी। अब इसको फॉर एग्जांपल मैंने इसका कलर, इसके तीन ऑप्शन नज़र आ रहे हैं, तीन कलर्स आप इसको कर सकते हो, ये वाला कलर, ये वाला कलर और नीचे वाला कलर अलग से कर सकते हो। तो फॉर एग्जांपल मैं इधर इसको डिफरेंट कलर्स देता हूँ ताकि आपको ज़रा वाजिया समझ आए कि मैं क्या कह रहा हूँ। ठीक है जी, या तो ये भी कलर दे देता हूँ या मैं इसका डिफरेंट कलर कर देता हूँ। तो अब ये तीन डिफरेंट कलर्स के अंदर आपने इसको बना लिया। ठीक है जी, ये तीन आपने डिफरेंट कलर्स के अंदर इसको बना लिया। अब इसको आप कहीं पर भी मूव करना चाहें तो सेलेक्ट करके मूव कर सकते हैं। यहाँ से आप इसको पकड़ के छोटा या बड़ा कर सकते हैं, यहाँ साइडों से आप पकड़ के इसकी जो लेंथ है उसको बड़ा कर सकते हैं। तो इस तरह से आप डिफरेंट जो आपके पास शेप्स हैं उनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं और डिफरेंट लाइंस को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब एलिमेंट्स के साथ साथ मैं ज़रा इधर आऊँ तो मैंने ये जो बनाया है आपके सामने, एक जो मैंने शेप बनाई है, इसको अगर मैं चाहता हूँ कि ये वेलकम के पीछे आए, लेकिन मैं जब यहाँ पर लेके आता हूँ तो क्या होता है, वेलकम मेरा जो लिखा हुआ है वो पीछे चला गया है और ये जो मेरा शेप है ये उसके आगे आ गई है। तो इसको पीछे करने के लिए क्या ऑप्शन है जी, यहाँ पर ये लिखा हुआ है पोजीशन। पोजीशन के ऊपर क्लिक करता हूँ तो अब यहाँ पर फॉरवर्ड का ऑप्शन है और बैकवर्ड का ऑप्शन है। फॉरवर्ड का ऑप्शन नहीं है क्योंकि ऑलरेडी ये जो मेरा डिज़ाइन है ये फॉरवर्डेड है, सामने पड़ा हुआ है, इसके पीछे कोई कंटेंट है, इसलिए ये ऑप्शन दे रहा है बैकवर्ड का। मैं बैकवर्ड के ऊपर क्लिक करता हूँ। मैंने बैकवर्ड पे क्लिक किया तो अब देखें ये जो मेरा वेलकम वाला टेक्स्ट था वो क्या हुआ, वो फ्रंट पे आ गया। और जो मेरा शेप थी, जो मेरी शेप थी वो उसको क्या हुआ जी, वो पीछे आ गई और जो मेरा टेक्स्ट था वो सामने आ गया। तो इसको आपने करना कैसे है, इसके लिए आप अगर इस टेक्स्ट को भी करना है तो यहाँ पर जाकर ये पोजीशन का ऑप्शन है, यहाँ से आप बैकवर्ड, अगर मैं दोबारा बैकवर्ड करता हूँ तो ये टेक्स्ट पीछे चला गया और बॉक्स मेरा आगे आ गया। अगर बॉक्स को मैंने जो है इसको करना है, पीछे करना है, टेक्स्ट को आगे करना है, पोजीशन में जाकर बैकवर्ड पे क्लिक करता हूँ, वापस आता हूँ तो अब ये मेरा टेक्स्ट ऊपर आ गया और जो मेरा था बॉक्स था वो पीछे आ गया। अब उसके बाद अगर अगर इसको मैं एडजस्ट करना चाहता हूँ कि ये इसके अंदर बिल्कुल एडजस्ट हो जाए तो उसके लिए मैं यहाँ पर अगर आऊँ स्पेसिंग के अंदर, एक थी लेटर स्पेसिंग जो कि आप लेटर्स के बीच में डिफरेंट स्पेसिंग कर सकते हो। ठीक है जी, लेटर्स की स्पेस आप दे सकते हो। उसके बाद दूसरा ऑप्शन है लाइन स्पेसिंग का। ठीक है जी, मैं लाइन स्पेसिंग को थोड़ा सा बढ़ाता हूँ और अब यहाँ पर ये नीचे जाते हैं जी, थोड़ा सा इसको एडजस्ट करते हैं तो अब ये एग्जैक्टली एडजस्ट हो गया जिस तरह से हम इसको एडजस्ट करना चाहते थे। तो इस तरह से आप यहाँ से जो भी लाइंस हैं, जो स्पेसेस, जो शेप्स वगैरह यहाँ पर पड़ी हुई हैं उनमें से आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस्तेमाल करने का क्या तरीका है, सिंपली आपने क्लिक करना है, वो चीज़ यहाँ पर आ जाएगी, उसके बाद आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। एक लाइन को भी यहाँ पर लेते हैं, इस लाइन को लिया। अब लाइन के पहले सबसे पहले ऑप्शन आ रहा है कलर का। कलर आप दे सकते हो अपनी मर्जी का, लाइन को कोई भी कलर आप दे सकते हो। ठीक है जी, फॉर एग्जांपल मैं ये कलर दे देता हूँ। अब यहाँ पर है उसका वेट, कि लाइन का वेट कितना हो, लाइन जो है वो कितनी लेंथ के अंदर हो। ठीक है जी, वेटेज उसका कितना हो, कितनी मोटाई के अंदर वो लिखी हुई हो, वो आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर ये उसके डिफरेंट स्टाइल्स हैं लाइंस के, तो आप उनमें से अपनी मर्ज़ी का कोई भी स्टाइल जो भी आपको पसंद हो, जो आपकी रिक्वायरमेंट हो, वो आप लाइन का स्टाइल इन चार में से
कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं, जो भी आपको पसंद आए आपने सिंपली क्लिक करना है तो आप कर सकते हैं। अब ये लाइन का स्टार्ट और लाइन का एंड, कि आप लाइन का स्टार्ट किस तरह से करना चाहते हैं और लाइन का एंड किस तरीके से करना चाहते हैं, तो ये भी आप इधर से कंट्रोल कर सकते हैं। इधर से आप जो भी जिस किस्म की भी आप लाइन बनाना चाहें वो आप बना सकते हैं। उसके बाद इसको मूव करना चाहें तो कहीं पर भी आप मूव कर सकते हैं। ठीक है जी। अब उसके बाद इसको मैं यहाँ से अगर कैंसिल करता हूँ तो अब क्या हुआ, एलिमेंट्स में मैं वापस आ गया, लाइंस और स्पेसेस से बाहर निकल आया। अब मैं ज़रा नीचे जाऊँ तो यहाँ पर ये दूसरा ऑप्शन आ रहा है ग्राफिक्स का। सी ऑल पे क्लिक करता हूँ, जैसे हमने लाइंस और स्पेसेस में किया था, लाइंस और शेप्स में किया था। तो अब यहाँ पर डिफरेंट हमारे पास हैं ग्राफिक्स। इन ग्राफिक्स को आप इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल ये बेल है, ये सर्च बार है, और डिफरेंट यहाँ पर आपके पास ग्राफिक्स हैं, उन सब को आप इस्तेमाल कर सकते हो। नीचे आपके पास ये कलर में ग्राफिक्स हैं, इन सब को इस्तेमाल कर सकते हो। इस्तेमाल करने का तरीका वही है, जब भी आपने किसी को भी इस्तेमाल करना है क्लिक करेंगे, क्लिक करके यहाँ पर वो आ जाएगा, उसको आप फिर अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। एडजस्ट करके आप उसको कहीं पर भी मूव कर सकते हैं। ठीक है जी। बाकी जो मेथड है वो सेम टू सेम है, बिल्कुल ईजी है। अब यहाँ पर मैं एक काम कर रहा हूँ और आप लोगों को भी बताता जाता हूँ जी। अगर मैंने इन दोनों को इकट्ठा मूव करना है तो मैं यहाँ से इन दोनों को अगर सेलेक्ट करूँ और थोड़ा सा नीचे कर दूँ और उसके बाद इसको उठाकर यहाँ पर एडजस्ट करता हूँ। ठीक है जी। ये मैंने एडजस्ट कर दिया। तो इस तरह से आप मल्टीपल, जिस तरह फॉर एग्जांपल ये तो ग्रुप बना हुआ है, इसको तो आप कहीं पे भी मूव कर सकते हैं। ठीक है जी। अब इसको आप इसके साथ भी ग्रुप बना सकते हैं कि अगर आप चाहेंगे वो जो पीछे वाली शेप है वो भी वेलकम के साथ ही मूव करे, तो उन दोनों को भी आप ग्रुप बनाकर उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद नीचे आपके पास ग्रेडियंट्स हैं। अब ग्रेडियंट्स जो हैं वो आप यहाँ पर सी ऑल के ऊपर क्लिक करता हूँ, यहाँ पर डिफरेंट ग्रेडियंट्स आपको नज़र आ रहे हैं। इन ग्रेडियंट्स को आप अपने डिज़ाइन के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, ये यहाँ पर आ गया। ठीक है जी। इनको आप मल्टीपल वेज के अंदर अपने डिज़ाइन में इस्तेमाल करके अपने डिज़ाइन को ज़रा और यूनिक और अच्छा बना सकते हैं। ठीक है। मल्टीपल वेज में आप इन ग्रेडियंट्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। इस्तेमाल करने का तरीकाकार क्या है, जिसको भी आपने क्लिक करना है वो वहाँ पर जो है लग जाएगा। अच्छा जी, ग्रेडियंट्स हम लोगों ने देख लिए। मैं वापस आता हूँ, यहाँ से मैंने कैंसिल किया। तो अब हम लोगों ने देखे हैं जी, लाइंस और शेप्स देखी, ग्राफिक्स देखे। इसी तरह से आपके पास फ़ोटोज़ इसके अंदर ढेर सारी होती हैं, उनको अलग से डिस्कस करते हैं और वीडियोस को भी अलग से डिस्कस करेंगे। और उसके बाद ये जो ऑडियो का सेक्शन है वो जब हम वीडियो बनाएंगे उस टाइम डिस्कस करेंगे। उसके बाद नीचे आए तो यहाँ पर हैं डिफरेंट चार्ट्स। ठीक है जी। चार्ट्स और उसके बाद फ्रेम्स और ग्रिड्स, दो और कॉन्सेप्ट हैं, वो भी हम लोगों ने सीखने हैं। चार्ट्स के ऊपर आते हैं, सी ऑल पे क्लिक करता हूँ। अच्छा जी, चार्ट्स के अंदर हम आए हैं। तो चार्ट्स के अंदर आकर यहाँ पर डिफरेंट स्टाइल्स के अंदर आपको चार्ट्स अवेलेबल हैं जिनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं इस वाले को लगाकर आपको दिखाता हूँ। सिंपली क्लिक किया, क्लिक करके ये चार्ट हमारा यहाँ पर लग गया। ठीक है जी। इसको थोड़ा छोटा करके यहाँ पर लगाता हूँ। अब यहाँ पर ऑप्शंस आपको क्या क्या नज़र आते हैं। जैसे ही मैंने इसको लगाया तो यहाँ पर आपको ये प्रोग्रेस रिंग के अंदर एक तो परसेंटेज नज़र आ रही है, आप उसको बढ़ा या कम कर सकते हो। ठीक है जी। बढ़ा भी सकते हो और कम भी कर सकते हो। इनके ये जो कलर्स हैं, ठीक है जी, इनको कलर्स को भी आप चेंज कर सकते हो। यहाँ से कलर चेंज करने का तरीकाकार वही है, आप यहाँ से अपनी मर्ज़ी का कोई भी कलर चेंज कर सकते हो। मैं दोबारा यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो मैं इसके ऑप्शंस के अंदर आ गया। परसेंटेज के बाद ये है लाइन की हाइट, सॉरी लाइन क्या, लाइन का वेट है, उसको आप एडजस्ट कर सकते हो। मैक्सिमम 20 है और मिनिमम इसका 1 है, तो आप अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हो। उसके बाद ये ऑप्शन है परसेंटेज लेबल, ये भी ऑफ है। जैसे ही ऑन करूँगा तो यहाँ मिड के अंदर अगर मैं यहाँ से परसेंटेज को चेंज करूँ तो जैसे जैसे मेरी परसेंटेज चेंज होती जाएगी मेरे पास ये परसेंटेज वाला जो लेबल है वो भी अपडेट होता जाएगा। तो इस तरह से अगर आप कोई इस तरह की चीज़ दिखाना चाह रहे हैं जिसमें आप परसेंटेज को शो करना चाह रहे हैं तो वो आप इस तरह से शो कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप इनको देखें, ये जो हमारे पास परसेंटेज वाला
یہ جو ہمارے پاس سرکل چل رہا ہے اس میں اینڈ پوائنٹس ان کے دیکھیں تو یہ راؤنڈڈ ہے. اگر ادھر دیکھیں اور ادھر دیکھیں تو یہ آپ کے راؤنڈڈ ہیں. میں یہاں پر اگر اس کو بند کر دیتا ہوں، راؤنڈڈ اینڈ پوائنٹس کا بٹن آف کر دیتا ہوں، تو اب کیا ہوا، یہ جو میرے اینڈ پوائنٹس ہیں یہ بند نہیں ہیں، یہ جو ہے ان کے اوپر لائنز لگی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے جی، یہ مطلب اسٹریٹ ہو گئے ہیں. تو اس طرح سے اگر آپ ان کو راؤنڈڈ کرنا چاہیں تو آپ راؤنڈ کے اوپر کلک کر کے اس طرح سے اس کو راؤنڈ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی، اس کے بعد اگر میں ان میں سے کوئی ایک اور آپشن آپ کو لگا کر دکھاؤں، میں یہاں پر اس کو ایڈجسٹ کر دیتا ہوں. اب یہاں سے اس ایک آپشن کو میں آپ کو دکھاتا ہوں. ٹھیک ہے جی، یا اس کو دیکھ لیتے ہیں، یہ بھی سیم ویسا ہی ہے. میں اس کو دیکھتا ہوں. اب یہاں پر کیا ہوا کہ یہاں پر آپ کے پاس ملٹیپل آپشن میں اس کو اور اس کے بعد یہ جو نیچے والے جو ٹیکسٹ ہے اس کو میں ڈیلیٹ کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو یہاں پر واضح نظر آئے. ٹھیک ہے جی، میں نے اب اس کو کر لیا. اب اس کا ایک تو آپ یہاں سے کلر چینج کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی، جو سلیکٹڈ ہے ان کا کلر اور کر سکتے ہیں، جو ان سلیکٹڈ ہے ان کا کلر اور کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ یہاں سے یہ جو آپ کے پکٹوگرامز ہیں ان کو آپ اپنی مرضی سے چینج بھی کر سکتے ہیں. وہ جو چیز بھی آپ دکھانا چاہتے ہو، فار ایگزامپل آپ 5 سٹار کوئی چیز دکھانا چاہتے ہو تو آپ 5 سٹارز جو ہیں وہ یہاں پر لگا سکتے ہیں. آپ بائکس دکھانا چاہتے ہیں، آپ کوئی بھی ان میں سے ایلیمنٹ آپ دکھانا چاہتے ہیں تو وہ آپ یہاں پر لگا سکتے ہیں. میں یہاں پر آپ کو 5 سٹارز لگانے کا ہی بتا دیتا ہوں. ٹھیک ہے جی، وہی ہم زیادہ تر یوز کرتے ہیں. اب وہ کر دیا میں نے، وہاں سے سلیکٹ کر لیا، لیکن اب یہاں پر سٹارز ڈھیر سارے ہیں. ٹھیک ہے جی، 10 کے قریب یہاں پر سٹارز ہیں. یہاں پر لکھا ہوا ہے ٹوٹل آئٹمز. تو اس میں کیا کرتا ہوں، اس کو آئٹمز کو کم کر کے میں کر دیتا ہوں 5. ٹھیک ہے جی، آئٹمز میں نے کر دیے 5. اور یہاں سے اگر میں نے جو ہے کلائنٹ کی میری ریکوائرمنٹ ہے کہ وہ مجھے بولتا ہے کہ مجھے یہاں پر آپ کوئی 4 سٹار کسی کا ریویو جو ہے وہ مجھے اس کے بارے میں کوئی پوسٹ بنا کے دیں، تو آپ اس طرح سے 4 سٹار پہ لے جا سکتے ہیں. اور یہ اگر کوئی بندہ 5 سٹار دیتا ہے تو اس طرح سے آپ 5 سٹار دے سکتے ہیں. میں اس کا کلر چینج کر دیتا ہوں کیونکہ نارملی جو سٹار کا کلر ہے وہ آپ کے پاس ہوتا ہے یلو سا ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی، تو یہ میں نے اس کا سٹار کا کلر دے دیا. یہاں پر میں نے اس کو کلر دے دیا. اب میں واپس اس کے اوپر کلک کرتا ہوں تب میں اس کے آپشنز کے اندر آ گیا. اب نیچے ہے اسپیسنگ. ٹھیک ہے جی، فل آئٹمز کے بعد نیچے ہے اسپیسنگ کا آپشن. تو آپ بیچ میں ان ہر ایک سٹار کے بیچ میں جتنی سپیس دینا چاہتے ہیں وہ آپ یہاں سے سپیس کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں. بالکل 0 بھی کر سکتے ہیں اور میکسیمم آپ 20 کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی، میں 0 کے اوپر واپس کرتا ہوں. تو اب اس طرح سے آپ ملٹیپل جو آپ کے پاس یہاں پر آتے ہیں، ملٹیپل جتنے بھی چارٹس ہیں ان سب کو آپ استعمال کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی، یہ جتنے بھی چارٹس ہیں ان ساروں کو آپ استعمال کر سکتے ہیں. اب میں یہاں سے کینسل کرتا ہوں. چارٹس کے بعد نیچے آتے ہیں، تو چارٹس کے بعد نیچے آئیں تو یہاں پر اب یہ دو کنسپٹ رہ گئے جی، ایک ہے فریم اور ایک ہے گریڈ. اب فریم کے اوپر میں کلک کرتا ہوں. اب یہ والا فریم میں نے کلک کیا اور یہ یہاں پر آ گیا. اس کو میں ایڈجسٹ کرتا ہوں، تھوڑا سا سائز چھوٹا کرتا ہوں. اب یہاں پر میں اس کو لے آیا. اب کیا ہے جی، اس فریم کے اندر آپ کیا کر سکتے ہو، جب بھی آپ کو اس طرح کا سائن کسی بھی ٹیمپلیٹ کے اندر کسی بھی جگہ پر کینوا میں اگر اس طرح کا سائن آپ کو نظر آتا ہے تو اٹ مینس کہ اس جگہ پر آپ اپنی کوئی بھی فوٹو یا ویڈیو اس جگہ پر لگا سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی، یہ تو آپ کو بتانے کے لیے کہ آپ نے جب بھی یہ والا سائن دیکھنا ہے کسی بھی جگہ کے اندر تو آپ یہ سمجھ جائیے کہ کینوا کے اندر آپ اس جگہ پر کوئی بھی امیج وغیرہ لگا سکتے ہیں. فریم کے اندر بیسیکلی کیا ہوتا ہے، جس طرح آپ کے اپنے پکچرز کے فریمز ہوتے ہیں ان کے اندر آپ فوٹوز وغیرہ لگا سکتے ہیں. اسی طرح اس کے اندر فوٹو اور ویڈیو آپ دونوں میں سے کوئی بھی چیز اس فریم کے اندر ایڈجسٹ کر کے لگا سکتے ہیں. اس کے لیے فریمز کے لیے میں ابھی ذرا یہاں پر آتا ہوں جی تیسرے آپشن کی طرف، وہ ہے اپلوڈز کا. ٹھیک ہے جی، اپلوڈز کے اوپر آتا ہوں تو یہاں پر آپ کیا کام کر سکتے ہیں. آپ کے پاس کلائنٹ نے کوئی آپ کو امیج دی ہے یا آپ کے پاس اپنی کوئی امیج ہے، اس کو آپ ڈاؤن لوڈ کر کے کلائنٹ نے آپ کو کوئی دی ہے پکچر دی ہے، کلائنٹ نے آپ کو کوئی امیج دی ہے جو کہ آپ نے اس
پرٹیکولر پوسٹ کے اندر لگانی ہے تو اس کو آپ کیا کر سکتے ہیں، یہاں پر اپلوڈ کر سکتے ہیں۔ اپلوڈ کرنے کے لیے یہاں پر اگر آپ اپلوڈز کے سیکشن میں آئیں، اپلوڈ میڈیا کے اوپر کلک کریں تو یہاں پر ڈفرینٹ آپشنز ہیں، ٹھیک ہے جی۔ آپ کے پاس آپ کا اسکرین اوپن ہو جائے گی تو ان میں سے آپ جو بھی ڈیزائن یوز کرنا چاہیں، فار ایگزامپل میں یہ والا جو ہم نے بنایا تھا کل، ایک ہم لوگوں نے لوگو بنایا تھا، یہ یہاں سے میں کیا کرتا ہوں، کوئی ایک فوٹو اٹھا لیتا ہوں۔ میں کیا کرتا ہوں جی، یہاں سے میں کیا کرتا ہوں جی، یہ جو میں نے لوگو بنایا تھا، ٹھیک ہے جی، کل ہم لوگوں نے ایک لوگو بنایا تھا، اس کو اٹھا کر اوپن کرتا ہوں۔ جیسے ہی اوپن کیا یہ یہاں پر اپلوڈ ہونا سٹارٹ ہو جائے گا، تو جیسے ہی یہ اپلوڈ ہوگا اس کے بعد آپ اس کو لگا سکتے ہیں اس فریم کے اوپر۔ لیکن اب نارملی جو ہم جو بھی چیزیں کرتے ہیں اس میں ہم نے جیسے کلک کرنا ہے، کلک کر کے وہ چیز ہمارے پیج کے اوپر آ جاتی ہے، تو اس طرح سے تو یہ ہمارے فریم کے اوپر نہیں لگی۔ اس کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا جی، اس کو میں یہاں سے ڈریگ کرتا ہوں، اٹھا کر لے کے آتا ہوں، اور جیسے ہی میں نے، اگر آپ ذرا غور کریں تو فریم کے اوپر اگر آپ غور کریں، جیسے ہی میں فریم کے اوپر لے کے جا رہا ہوں، یہ میں باہر لے کے گیا، جیسے ہی فریم کے اوپر لے کے گیا تو وہ اس کے اندر ایڈجسٹ ہو گئی۔ جیسے ہی آپ کو ایسے لگے کہ وہ بیچ میں ایڈجسٹ ہو گئی، آپ اس کو چھوڑ دیں تو آپ کی وہ جو امیج تھی وہ آپ کی فریم کے اندر ایڈجسٹ ہو گئی، ٹھیک ہے جی۔ اب اگر فریم کے اندر مزید آپ نے پکچر کو ایڈجسٹ کرنا ہے، اس کے لیے اس کو میں ڈبل کلک کرتا ہوں، ڈبل کلک کر کے یہ آپشنز آ رہے ہیں، ان کی مدد سے میں اپنا جو بیچ میں میری پکچر ہے اس کو میں بڑا یا چھوٹا اپنے حساب سے کر سکتا ہوں۔ یہ میں نے کیا، اب میں ڈن کے اوپر کلک کروں گا، اب یہ میرا فریم کے اندر یہ جو میری امیج ہے وہ بالکل ایگزیکٹلی فکس ہو گئی، ٹھیک ہے جی۔ امید ہے آپ لوگوں کو فریم کی سمجھ آ گئی ہوگی، اور اپلوڈ کے اندر آپ کوئی بھی میڈیا اپنی مرضی سے اپلوڈ کر سکتے ہیں۔ اور اگر آپ یہ چاہیں کہ اس اپلوڈڈ میڈیا کو آپ اس کا بیک گراؤنڈ بنانا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے آپ بیک گراؤنڈ کی لیئر کو سلیکٹ کریں، اس کے بعد اس کو آپ ڈریگ کر کے لے کے جائیں۔ جیسے ہی آپ اس کے بالکل پاس لے کے جائیں گے تو وہ کیا کرے گا، آٹومیٹیکلی اس آپ کی جو امیج ہے اس کو بیک گراؤنڈ کے اندر ایڈجسٹ کر دے گا۔ جیسے ہی کر دیتا ہے، میں اس کو چھوڑتا ہوں تو وہ اس نے بیک کے اوپر اس کو ایڈجسٹ کر دیا۔ اگین اگر اس کو میں نے ایڈجسٹ کرنا ہے، اس کی میں نے سیٹنگ کرنی ہے تو ڈبل کلک کروں گا، تو اس کو میں اپنے حساب سے جو ہے ایڈجسٹ کر سکتا ہوں، اس کو اور بڑا کرنا ہے چھوٹا کرنا ہے وہ اپنے حساب سے میں اس کو ایڈجسٹ کر سکتا ہوں۔ ڈن کے اوپر کلک کروں گا تو اب یہ میرا بیک گراؤنڈ کے اوپر بھی وہی کلر لگ گیا۔ اگر میں نے اس کو ڈیلیٹ کرنا ہے، یہاں سے سلیکٹ کر کے ڈیلیٹ کی پریس کروں گا تو یہ میرا بیک گراؤنڈ ریموو ہو گیا، ٹھیک ہے جی۔ اب یہاں پر ایلیمنٹس میں دوبارہ آتا ہوں، اب یہ ڈفرینٹ فریمز ہیں، ہر فریم کا جو ہے وہ پرپز وہی ہے کہ آپ بیچ میں کوئی بھی امیج یا کوئی بھی ویڈیو لگا سکتے ہیں۔ اب اگر اس کے اندر لگائیں گے تو یہ آپ کو اسی فریم کے اندر جو ہے وہ ایڈجسٹ کر دے گی آپ کی پکچر یا آپ کی امیج کو۔ اس کے بعد آپ کے پاس تیسرا آپشن ہے جی، یہ والا جو آپشن ہے گریڈز کا، سی آل پہ کلک کرتا ہوں، یہاں پر ڈفرینٹ گریڈز آپ کو نظر آ رہی ہیں۔ ان میں سے سب سے پہلے والی گریڈ کو میں سلیکٹ کرتا ہوں، جیسے ہی میں نے سلیکٹ کیا تو اب یہ جو میری گریڈ ہے یہ گریڈ پورے پیج کے اوپر آ گئی۔ تو اب اس گریڈ کی مدد سے میں پورے پیج کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ بھی چینج کر سکتا ہوں، اور اگر مجھے، میں یہاں سے یہ جو اس کی سائڈز بنی ہوئی ہیں میں یہاں سے پکڑتا ہوں، ٹھیک ہے جی، یہاں سے پکڑ کے میں اس کا سائز جو ہے اپنی مرضی سے چھوٹا کر دیتا ہوں۔ تو میں نے یہ ایک گریڈ کو جو پورے پیج پہ نظر آ رہی تھی اس کو میں نے چھوٹا کر لیا، اس کا سائز میں نے چھوٹا کر لیا۔ تو اس طرح سے اب اگین آپ کو میں نے پہلے بتایا تھا، اس طرح کی امیج جب بھی آپ کو نظر آئے تو اٹ مینس کہ اس کے اوپر آپ اپنی فوٹو یا اپنا جو ویڈیو ہے وہ لگا سکتے ہیں۔ تو وہ لگانے کے لیے ہم لوگ پہلے گئے تھے اپلوڈز کے اندر، اب میں کیا کرتا ہوں، اب ایلیمنٹس کے اندر آپ کے پاس آپشن ہوتا ہے، ایلیمنٹس کے اندر اگر آپ جائیں، ٹھیک ہے جی، یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو ایک آپشن ہے بیک گراؤنڈ کا، یا تو آپ اس کو سلیکٹ کر لیں، اگر آپ کو یہ نظر نہیں آتا تو آپ اگر اوپر سرچ میں لکھتے ہیں بیک گراؤنڈ اور سرچ کرتے ہیں تو آپ کو ڈفرینٹ جو بیک گراؤنڈز ہیں وہ نظر آ رہے ہوں گے۔ آپ ان میں سے کوئی بھی جو پکچر ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں،
ٹھیک ہے جی، یہاں پر اس جگہ پر، یا آپ بیک گراؤنڈ کے اوپر، فار ایگزامپل اس کو میں بیک پہ لگانا چاہتا ہوں تو ڈریگ کر کے یہاں پر لے کے آؤں گا، یہاں پر لا کر چھوڑوں گا تو یہ بیک کے اوپر لگ جائے گی. ٹھیک ہے جی، ابھی یہ شو نہیں ہو رہی. اگر اس طرح سے کبھی آپ کو ہو کہ آپ کی جو لگائی ہوئی چیز ہے وہ آپ کو شو نہیں ہو رہی، تو جیسے ہی کل ہم لوگوں نے بات کی تھی، آپ کا جب یہاں آل چینجز سیو لکھا ہوا ہے تو مطلب آپ کا جو ڈیزائن ہے وہ سیو ہو چکا. تو جیسے ہی اگر سیو ہو جائے، ابھی تھوڑا سا ہم نے ویٹ کیا تو وہ پیچھے لگ گیا، اگر آپ کو تھوڑا سا ویٹ کرنے کے بعد بھی یہاں پر شو نہ ہو تو آپ نے پہلی بات میک شور کرنا ہے کہ آپ کے آل چینجز سیو لکھا ہوا ہو، اور جیسے ہی آپ ریفریش کریں گے تو آپ کا جو بھی آپ نے بیک گراؤنڈ میں امیج وغیرہ لگائی ہوئی ہوگی وہ یہاں پر آپ کو لگی ہوئی نظر آئے گی. ٹھیک ہے جی، ہم یہاں پر گریڈ کے اوپر آتے ہیں واپس. ایک تو آپ بیک گراؤنڈ میں سے کوئی چیز اٹھا سکتے ہیں، باقی آپ کیا کریں. اب فار ایگزامپل میں یہاں پر کوئی لگانا چاہتا ہوں، کڈ کی پکچر لگانا چاہتا ہوں، تو میں نے یہاں پر سلیکٹ کیا کڈ. یہ جو آپ کو کڈ کو سرچ کرنے کے بعد یہ جو آپ کو فرنٹ پہ 6 پکچر یا یہ والی جو پکچر نظر آ رہی ہے، ان پکچرز کے بیک گراؤنڈ جو ہیں وہ کلیئر ہیں. ٹھیک ہے جی، یہ پی این جی امیجز ہیں، ان کا بھی آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کیسے ان کو اپلوڈ کر سکتے ہیں، کس طرح سے آپ ان کو سرچ آؤٹ کر سکتے ہیں. تو ابھی کے لیے ہم گریڈ کے اندر ان کو استعمال نہیں کریں گے. ہم کیا کرتے ہیں، اوپر فوٹوز کے اندر جاتے ہیں. اب فوٹوز کے اندر آپ کو ڈھیر ساری کڈس کی پکچرز نظر آ رہی ہیں. اب کڈس کے اندر آپ کو ڈھیر ساری پکچرز نظر آ رہی ہیں. ٹھیک ہے جی، کڈس کی فوٹوز کے سیکشن کے اندر یہاں پر اس کو میں ڈریگ کر کے یہاں پر ایڈجسٹ کرتا ہوں. اب اگر میں اس کو یہ جو کڈ ہے اس کو ذرا زوم ان کرنا چاہتا ہوں تو میں ڈبل کلک کر کے کیا کروں گا، اس فوٹو کو اس کے اندر فریم کے اندر ایڈجسٹ کر دوں گا. یہ کیا، ڈن کے اوپر کلک کیا تو اس طرح سے میں نے جو فوٹو ہے وہ لگا لی. ٹھیک ہے جی، تو اس طرح سے آپ فریمز اور گریڈز کا استعمال کر سکتے ہیں. میں ایلیمنٹس میں واپس آتا ہوں اور نیچے جاتے ہیں تو آپ یہاں سے سی آل پہ کلک کر کے اب یہ جو ہے ملٹیپل گریڈز، اب فار ایگزامپل یہ والی جو گریڈ ہے اس کو میں اگر سلیکٹ کرتا ہوں تو اب یہ میرے پاس، میں یہاں سے اس کو تھوڑا سا چھوٹا کر لوں تو آپ لوگوں کو ایگزیکٹلی سمجھ آئے. میں اس فریم کو ڈیلیٹ کرتا ہوں اور اس کو یہاں پر لے کے آتا ہوں. اب یہ کیا ہوا جی، اب یہ میرے پاس دو جو گریڈز ہیں وہ مجھے نظر آ رہی ہیں. ان دونوں کے اندر میں مختلف جو فوٹوز ہیں وہ لگا سکتا ہوں. جس طرح فوٹو کولاج ہم بناتے ہیں اس طرح سے آپ گریڈز کی مدد سے فوٹو کولاج بنا سکتے ہیں اپنی مرضی کا. یہاں پر ڈفرینٹ آپشنز ہیں، آپ ان میں سے کوئی بھی آپشن سلیکٹ کر کے جتنے بھی آپ کو پکچرز یوز کرنی ہیں وہ ساری آپ یہاں پر لگا سکتے ہیں. اچھا جی، اب یہ جو ہمارے پاس گریڈ ہے جس میں دو پکچرز نظر آ رہی ہیں لیکن بیچ میں یہ آپ کو سپیس نظر آ رہی ہے، تو اس سپیس کو آپ یہاں سے کنٹرول کر سکتے ہیں. سپیسنگ کے اوپر جاتا ہوں تو یہاں پر یہ گریڈ سپیسنگ ہے. جیسے جیسے میں اس کو بڑھاتا جاؤں گا یہ ان دونوں کے بیچ کا فاصلہ بڑھاتا جائے گا، اور جیسے اس کو کم کرتا جاتا ہوں تو یہ بالکل زیرو پہ کر دیا اس نے، دونوں گریڈز کو اکٹھا جو ہے وہ بنا دیا. اس طرح سے آپ گریڈز کی جو سپیسنگ ہے اس کو بھی مینیج کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی، اب ایلیمنٹس کے اندر سے آلموسٹ ہم لوگوں نے ہر چیز کو دیکھ لیا. ان کے اوپر ہم اور بھی ڈسکس کریں گے. اس میں ہم لوگوں نے فوٹوز جو ہیں، فوٹوز کے اندر اگر جائیں تو یہاں پر ملٹیپل فوٹوز آپ کو ملیں گی جن کو آپ اپنے ڈیزائن کے اندر یوز کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل اس کو اگر میں اپنے بیک گراؤنڈ میں لگانا چاہتا ہوں تو یہاں سے اٹھا کر میں ادھر لگا دیتا ہوں، یہ بیک گراؤنڈ پہ ایڈجسٹ کر دیتا ہوں، یا اس کو اٹھا کر میں یہاں پر لگاتا ہوں تو اس کو میں بیک گراؤنڈ کے اوپر. ٹھیک ہے جی، اس طرح سے آپ ان کو بیک گراؤنڈ کے اوپر ایڈجسٹ کر سکتے ہیں. یا آپ نے ویسے اگر ان میں سے کوئی امیج سرچ کرنی ہے تو آپ یہاں پر آ کر کوئی بھی سرچ ٹرم لکھیں گے تو آپ اس چیز کو سرچ آؤٹ کر سکتے ہیں. میں ایڈ پیج پہ دوبارہ کلک کرتا ہوں. اب آپ کو ایلیمنٹس کی بھی سمجھ آ گئی اور اپلوڈس کی بھی سمجھ آ گئی کہ اپلوڈ میں آپ اپنا میڈیا اپلوڈ کر سکتے ہیں اور ٹیکسٹ کے اندر سے آپ اپنی مرضی کا ٹیکسٹ لے سکتے ہیں. اب ہم ذرا ایک سوشل میڈیا پوسٹ بنانے کی کوشش کرتے ہیں. اب یہاں پر ٹیمپلیٹس میں آئے. اب فار ایگزامپل آپ جناب فوڈ کے لیے کوئی ٹیمپلیٹ بنانا چاہتے ہیں، فوڈ کے لیے کوئی پوسٹ بنانا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے آپ کیا کریں گے، آپ لکھیں گے ٹیمپلیٹس کے اندر فوڈ. تو فوڈ کرنے کے بعد آپ کو یہاں پر ملٹیپل فوڈ کے جو ٹیمپلیٹس ہیں وہ نظر آئیں گے. میکسیمم ابھی آپ کو
جو ہے وہ پیڈ نظر آئیں گے ان کو۔ آپ کو جب میں پرو اکاؤنٹ کی ایکسیس دے دوں گا انشاءاللہ، آج آپ لوگوں کو پرو اکاؤنٹ کی ایکسیس دے دوں گا، تو اس کے بعد آپ لوگ ان کے سارے فیچرز، یہ جو پریمیم اکاؤنٹ کے فیچرز ہیں ان سب کو بھی ایکسیس کر سکیں گے۔ میں یہاں پر اس کو اگر چوز کرتا ہوں اپنی سوشل میڈیا پوسٹ کے لیے، جیسے ہی میں نے کلک کیا تو اب یہ یہاں پر آ گئی۔ اب اس کے اندر یہ جو لگی ہوئی ہے جناب امیج لگی ہوئی ہے، اس کو اگر میں ڈیلیٹ کرنا ہے تو میں نے ڈیلیٹ کی پریس کی سلیکٹ کر کے، تو یہ میری امیج ڈیلیٹ ہوگی۔ میں کنٹرول زیڈ واپس پریس کرتا ہوں تو یہ میری فوٹو واپس آ گئی۔ اب یہاں پر جو کچھ بھی آپ لکھنا چاہو لکھ سکتے ہو، نیچے آپ اپنی ویب سائٹ کا ایڈریس دینا چاہو دے سکتے ہو، ٹھیک ہے، جس طرح سے آپ یہاں پر دے سکتے ہو۔ اس کے بعد اگر آپ کو یہاں پر تھوڑی سی ایک اور بات بھی سمجھاؤں، ویب سائٹ کے نام سے ایک اور بات ذہن میں آ گئی کہ اب اگر آپ نے اکثر پوسٹ میں دیکھا ہوگا ویب سائٹ کے نام کے ساتھ آپ کو انٹرنیٹ والا سمبل نظر آتا ہے، تو وہ ایلیمنٹس میں اگر میں جاؤں اور ایلیمنٹس میں جا کر یہاں آل میں جاتا ہوں اور یہاں پر میں لکھتا ہوں ویب لکھ کے سرچ کرتا ہوں، اب یہاں پر یہ آپ کو ویب کے سائنز نظر آ رہے ہیں۔ میں اس والے کو اگر سلیکٹ کروں تو یہ والا جو ویب کا سائن ہے وہ مجھے یہاں پر نظر آ رہا ہے۔ اس کا کلر آپ چینج کر سکتے ہیں یہاں سے، اس کا کلر میں نے کر دیا وائٹ اور اس کو میں نے ری سائز کر کے یہاں پر لگا دیا، ٹھیک ہے جی۔ اس طرح سے آپ ویب سائٹ کے لیے جو بھی ایلیمنٹس ہیں وہ آپ یہاں سے چوز کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سے اگر فار ایگزامپل یہ آپ کو کہتے ہیں، یا آپ کے پاس جو ہے، میں اس کی کاپی بناتا ہوں، ٹھیک ہے جی۔ یہ جو میرے پاس ٹیکسٹ ہے اس کی اگر میں نے کاپی بنانی ہے تو اس کو سلیکٹ کر کے میں کنٹرول سی اور پھر کنٹرول وی کروں گا۔ کنٹرول سی سے چیز کاپی ہوتی ہے اور کنٹرول وی سے وہی چیز پیسٹ ہو جاتی ہے۔ تو میں نے کنٹرول سی کے بعد کنٹرول وی کیا اور اس کے بعد میں نے اس ٹیکسٹ کو تھوڑا سا نیچے رکھ دیا۔ اب میں اس کو ڈبل کلک کر کے یہاں پر اگر میں نمبر لکھتا ہوں، ٹھیک ہے جی، 1 2 3 4 5 6 7 8 9، یہ میں نے نمبر لکھ دیا اگر، تو اب اس نمبر کے ساتھ اگر میں ٹیلی فون کا سمبل یا موبائل کا سمبل یوز کرنا چاہتا ہوں تو میں یہاں پر موبائل لکھ کے سرچ کرتا ہوں، تو یہاں پر آپ کو موبائل کے سمبل نظر آ رہے ہیں یا آپ کو ٹیلی فون کا سمبل نظر آ رہا ہے، یا میں اگر یہاں پر ٹیلی فون سرچ کریں تو اس طرح سے آپ کو سمبلز نظر آ رہے ہیں۔ آپ اپنی مرضی سے جو بھی آپ کی ریکوائرمنٹ ہو آپ اس کو سمپلی آپ نے کیا کرنا ہے جی، سلیکٹ کرنا ہے، سلیکٹ کر کے آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اب یہ ہمارے پاس آ گیا اور اس کو میں نے یہاں پر چھوٹا کر کے تو اس کو میں نے یہاں پر لگا دیا۔ اب اگر آپ ایک بات اور نوٹ کریں کہ یہ جو میرے پاس یہ جو تھا ایلیمنٹ تھا کال والا، اس کو میں جو موو کر رہا ہوں، یہ آپ دیکھ رہے ہوگے ابھی یہ موو کر رہا ہے، تو اس کو جو موو کر رہا ہوں یہ میں موو کر رہا ہوں ود دا ہیلپ آف ایرو کیز۔ جو کی بورڈ کے اوپر آپ کے پاس ایرو کی کیز ہوتی ہیں ان کی مدد سے آپ اس کو کوئی بھی آپ کے پاس ایلیمنٹ ہو اس کو آپ موو کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ آپ کا وہ ایلیمنٹ جو ہے وہ سلیکٹ ہونا چاہیے۔ تو فار ایگزامپل اگر میں اس کو سلیکٹ کرتا ہوں اور اس کے بعد موو کرنا چاہتا ہوں تو میں ایرو کیز کی مدد سے بھی موو کر سکتا ہوں۔ اس طرح سے اگر اس ٹیکسٹ کو میں موو کرنا چاہتا ہوں، سلیکٹ کر کے میں موو کروں گا تو ایرو کیز کی مدد سے میں اس کو موو کر سکتا ہوں۔ تو اس طرح سے آپ لوگوں نے جی اپنے ایک عدد فیس بک پوسٹ بنانی ہے، ٹھیک ہے جی۔ پوسٹ بنا کے سیو کرنے کا طریقہ آپ کو پتہ ہے، یہاں پر ڈاؤن لوڈ پہ جانا ہے، ڈاؤن لوڈ پہ جا کے یہاں آل پیجز کی بجائے آپ نے اس کو ان سلیکٹ کر کے جو پیج آپ نے بنایا ہوا ہوگا پوسٹ کا اس کو آپ نے سلیکٹ کرنا ہے، ڈن کرنا ہے اور ڈاؤن لوڈ کر لینا ہے۔ تو اس طرح سے آپ نے اپنا جو ایک عدد پوسٹ آپ لوگ بنائیں گے اس کو آپ نے کیا کرنا ہے جی، ایک نہیں بلکہ آپ لوگوں نے دو پوسٹ بنانی ہے فیس بک پیج کے لیے، ایک آپ نے فوڈ بزنس کے لیے بنانی ہے اور ایک آپ نے ریئل اسٹیٹ کے لیے بنانی ہے۔ تو جس طرح میں نے فوڈ کے لیے یہاں پر ٹیمپلیٹ سرچ کیا، اسی طرح سے آپ ریئل اسٹیٹ کے لیے لکھتے ہیں تو آپ کے پاس ریئل اسٹیٹ کے لیے ٹیمپلیٹس نظر آ جائیں گے۔ جو فری والے ہیں وہی آپ نے ابھی فی الحال کے لیے یوز کرنے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ جو پیڈ والے ہیں ان کو ابھی آپ یوز نہیں کر سکتے۔ اور ریئل اسٹیٹ کے جو ٹیمپلیٹس ہیں ان میں اگر آپ چاہیں تو یہ جو آپ کو ہاؤسز کی پکچرز نظر آ رہی ہیں وہ آپ چینج کر سکتے ہیں۔ وہ کیسے کر سکتے ہیں؟ ایلیمنٹس میں جا کر میں یہاں پر سرچ کرتا ہوں ہوم، تو یہاں پر آپ کے پاس ہوم کے ڈفرینٹ آپ کو پکچرز نظر آئیں گی، ان پکچرز کو آپ یہاں سے
یوز کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل اس امیج کو میں یہاں پر لگا دیتا ہوں اور اس کے بعد یہ اس کا انٹرنل کہہ لیتے ہیں کہ یہ اس کے انٹرنل جناب اندر سے ایسا دکھتا ہے اور باہر سے ایسا گھر ہے. تو اس طرح سے آپ ایک ریئل اسٹیٹ کے لیے جو ہے پوسٹ بنائیں اور ایک آپ لوگ بنائیں جی فوڈ کے لیے. دونوں بنا کر آپ لوگ سینڈ کریں گروپ کے اندر. اور اگر کوئی بیچ میں آپ کو مسئلہ آئے تو آپ واٹس ایپ کے اوپر گروپ کے اندر ڈسکس کر سکتے ہیں, پوچھ سکتے ہیں. امید ہے جی آج آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی. آج ہم لوگوں نے پڑھا ہے کینوا کے ٹیمپلیٹس اور ایلیمنٹس کو, اور اس کے بعد پوسٹ کو ڈیزائن کس طریقے سے کر سکتے ہیں. امید ہے آپ لوگوں کو سمجھ آئی ہوگی. اور اب انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں آپ لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے. اپنا اور اپنے گھر والوں کا سب کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.